Assalamu alaikum. Welcome to Learn LSRW English. Hello guys, this is me Muhammad Abid. Today I'm going to teach you parts of speech. آج میں آپ کو جو ہے parts of speech پڑھانے والا ہوں. As I discussed in introductory video, جیسا کہ میں نے introductory video میں ڈسکس کیا ہوا تھا کہ ہم نے انگلش گرامر کا کورس ایک ترتیب سے ڈیزائن کیا ہوا ہے. فرسٹ I'll teach you basic grammar. پہلے میں آپ کو بیسک گرامر پڑھاؤں گا. Then I'll move towards intermediate level and in the last I'll discuss advanced grammar. So ہم ایک ترتیب سے بیسک ٹو ایڈوانس کی طرف جو ہے وہ موو کریں گے. So آج کا ٹاپک بیسک گرامر میں وہ پارٹس آف اسپیچ ہے. So now let's get started. اب ہم لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف آ گئے ہیں. پارٹس آف اسپیچ. بیفور اسٹارٹنگ پارٹس آف اسپیچ, noun, pronoun, verb, adverb and so on. First of all, we must understand the term parts of speech. Noun, pronoun, verb ان کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں پارٹس آف اسپیچ اس ٹرم کے بارے میں کلیئرنس ہونا چاہیے کہ اس ٹرم کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب ہم اس ٹرم کو سمجھیں گے پھر ہم آگے جو ہے ناؤن پروناؤن ایک کے بعد ایک کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ہاں, موسٹ آف دا اسٹوڈینٹس دے ہیو کنفیوژن ان پارٹس آف اسپیچ. زیادہ تر اسٹوڈینٹس کو جو ہے وہ پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں جو وہ گلہ شکوہ رہتا ہے کہ پارٹس آف اسپیچ جو ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. سو ان ٹوڈیز ویڈیو آئی ول کلیئر آل دوز کنفیوژن. سو آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام کنفیوژن کو جو ہے وہ کلیئر کریں گے. So now, parts of speech. Parts. It is also called segments. اس کو segments بھی کہا جاتا ہے. یہاں پر میں آسانی کے لیے لکھتا ہوں segments. And speech, there is another alternative for speech اور وہ ہے conversation. Parts. اس کو اردو میں اجزا بھی کہا جاتا ہے یا حصے بھی کہتے ہیں, اور اسپیچ کو کلام کہا جاتا ہے یا بات چیت کہا جاتا ہے, یعنی کلام کے حصے یا بات چیت کے حصے. I'd like to give you a very simple example. میں آپ کو بہت ہی آسان ایگزامپل کے ذریعے جو ہے پارٹس آف اسپیچ کا کنسپٹ جو ہے وہ سمجھاؤں گا. میں ابھی جو ہے بول رہا ہوں. Now this is called speech. یہ کیا ہے؟ یہ ایک اسپیچ ہے یا کلام ہے, اور یہی کلام اور یہی اسپیچ جو ہے کچھ پارٹس کچھ ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہے. اگر آپ کا کسی بھی جو ہے علاقے سے تعلق اور اس کا کوئی بھی لینگویج ہو, جب آپ اس لینگویج اس زبان میں بول رہے ہیں تو وہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا اسپیچ ہوتا ہے, اور وہی اسپیچ کچھ الفاظ کچھ پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے. سملرلی اگر کوئی انگلش میں بول رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ تو وہ اس کا اسپیچ ہے یا کلام ہے, اور وہی کلام وہی اسپیچ کچھ الفاظ کچھ پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے. ناؤ دیٹ از کالڈ پارٹس آف اسپیچ, اور اسی کو پارٹس آف اسپیچ کہا جاتا ہے. اور یہی باتیں میں نے یہاں پر انگلش میں جو ہے لکھی ہوئی ہے, اور یہ اس کا ڈیفینیشن بھی ہے. Parts of speech refers to the words that form speech. Part of speech جو ہے یہ الفاظ ہوتے ہیں, اور وہی الفاظ جو ہے وہ speech یعنی کلام جو ہے وہ بناتے ہیں. اب اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ اس کا speech ہے, یعنی انگلش میں کوئی بول رہا ہے, اور وہی speech وہی کلام کچھ پارٹ سے مل کر بنا ہوتا ہے. So now those parts, those words are 8 in numbers. تو وہ پارٹس وہ 8 قسم کے ہوتے ہیں. اس میں جو ہے فرسٹ ون ناؤن ہے, سیکنڈ ون پروناؤن ہے, تھرڈ ون ورب, پھر ایڈورب, پھر ایڈجیکٹیو, پھر پراپوزیشن, پھر کنجنکشن اینڈ دی لاسٹ انٹرجیکشن. ہاں, ایک بات, پارٹ آف اسپیچ کو جو ہے دوسرے ناموں سے جو پہچانا جاتا ہے. اٹ از آلسو کالڈ ورلڈ کلاس. اس کو ورلڈ کلاس بھی کہا جاتا ہے, یہاں پر لکھا ہوا ہے میں نے. اس کو لیکسیکل کیٹیگری بھی کہتے ہیں یا سینٹیکٹک کیٹیگری بھی کہا جاتا ہے.
اگر آپ کو یہ تینوں نام کہیں بھی اپیئر ہو جائے سو دے آلسو مین پارٹس آف اسپیچ، تو اس کا مطلب بھی جو ہے پارٹس آف اسپیچ ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ سو آئیے اب ہم جو ہے ناؤن کو جو ہے اب ایک کے بعد ایک کو ڈسکس کریں گے، اور پہلا نمبر اس میں جو ہے وہ ناؤن کا ہے۔ سو ناؤ کم ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ۔ فرسٹ ون اس میں جو ہے وہ ناؤن ہے، اس کو اردو میں جو ہے نام بھی کہا جاتا ہے یا اسم بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آسان سی ڈیفینیشن جو ہے ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اس کو ایک ٹریڈیشنل ڈیفینیشن بھی کہا جاتا ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے۔ اور آئیے وہ اس ڈیفینیشن کو ذرا دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر سمجھ آ جائے گی کہ ناؤن کیا ہوتا ہے۔ سو اٹ از اے ورڈ، یہ ایک لفظ ہے، یعنی ایک ناؤن یہ ایک لفظ ہے، دیٹ از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ۔ یا تو یہ کسی شخص کا نام ہوتا ہے، یا جگہ کا نام ہوتا ہے، یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ وٹ ایور یو آبزرو، ہر وہ چیز جو آپ آبزرو کرتے ہیں اپنے ارد گرد اور اس کا کوئی نام ہوتا ہے، سو ناؤ اٹ کمز انڈر کیٹیگری آف ناؤن، تو یہ ناؤن کی کیٹیگری میں جو ہے وہ لائے کرتا ہے۔ سو یہی جو ہے ناؤن کا کنسپٹ ہے۔ ان سمپل ورڈز ناؤن از اے نیمنگ ورڈ، یہ ایک نیمنگ ورڈ ہے۔ آگے پھر ہم جو ہے اس کو ایگزامپل کے تھرو جو ہے وہ سمجھیں گے۔ فرسٹ اس کے ذرا ڈیرائیویشن کی طرف دیکھتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ ایٹمالوجی، اس کو ایٹمالوجی بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس ناؤن کا اوریجن کیا ہے، یہ ناؤن ورڈ کہاں سے جو ہے آیا ہوا ہے۔ سو ناؤ ڈیرائیویشن کیا ہے؟ دا ورڈ ناؤن از ٹیکن فرام لیٹن ورڈ، یہ ورڈ ناؤن جو ہے یہ لیٹن ورڈ سے لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات ہے، پہلے زمانے میں جو ہے وہ دو زبانیں بولی جاتی تھی، ایک کو لیٹن کہا جاتا ہے اور دوسرے کو گریک کہا جاتا ہے۔ اردو میں ایک کو لاطینی اور دوسرے کو یونانی زبان کہا جاتا ہے۔ تو بعد میں باقی زبانیں ان دو زبانوں سے جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو اسی طرح ناؤن بھی جو ہے یہ لیٹن زبان کے ورڈ نومن سے لیا گیا ہے، اور اس نومن کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے نیم۔ سو آٹومیٹیکلی ناؤن کا مطلب بھی کیا ہوا؟ نیم ہوا۔ اب ذرا ایگزامپل کی طرف موو کرتے ہیں۔ ایگزامپل میں پہلے ایگزامپل جو ہے وہ احمد۔ ناؤ از اٹ اے ناؤن؟ کیا ایک ناؤن ہے؟ یس۔ وائی؟ بیکاز اٹ از اے نیم آف دا پرسن، یہ کسی شخص کا نام ہے۔ ریمبر ون پوائنٹ، اوکے، یو مسٹ ہیو دا آنسر آف وائی، آپ کے پاس کیوں کا جواب ہونا چاہیے، اور اسی کو لرننگ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کیوں کا جواب نہیں ہوتا، کوئی ریزن نہیں ہوتا، تو اس کو جو ہے پھر لرننگ نہیں کہا جاتا ہے۔ سو احمد از اٹ اے ناؤن؟ کیا ناؤن ہے؟ یس۔ وائی؟ بیکاز اٹ از اے نیم آف دا پرسن، یہ کسی شخص کا نام ہے۔ اینڈ ایز آئی جسٹ ڈسکس یو، اور میں نے آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا کہ ناؤن یہ کسی شخص کا نام ہوتا ہے، جگہ کا نام ہوتا ہے، یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ ناؤ لک ایٹ دا نیکسٹ ون، اجمل۔ ناؤ از اٹ اے ناؤن؟ یس۔ وائی؟ بیکاز اٹ از اے نیم آف دا پرسن، یہ بھی کسی شخص کا نام ہے۔ اکارڈنگ ٹو ڈیفینیشن، اگر آپ ڈیفینیشن کو دیکھیں تو ہم نے وہاں پر بھی ابھی جو ہے پڑھا کہ ناؤن یہ ایک شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ Now look at the next one, Pakistan. Is it a noun? Yes. Why? Because it is a name of the place. یہ کسی جگہ کا نام ہے۔ اس طرح انڈیا ہو گیا، pencil. Now is it a noun? کیا یہ ایک ناؤن ہے؟ Yes. Why? Because it is a name of the thing. یہ کسی چیز کا نام ہے، اور ہم نے ڈیفینیشن میں پڑھا noun is a word that is the name of person, place or thing. So آسان لفظوں میں آپ اپنے جو ہے لینگویج میں دیکھیں، آپ اگر پشتو بولتے ہیں یا بلوچی بولتے ہیں یا کوئی بھی زبان آپ بولتے ہیں، اور اس میں دیکھیں، اس میں چیزوں کو آبزرو کریں، اس کے نام ہوتے ہیں تو اسے ناؤن کہا جاتا ہے۔ آل دا لینگویجز آل اراؤنڈ دا ورلڈ آر سیم، دنیا میں تمام لینگویجز جو ہے وہ سیم ہوتی ہے۔ جو چیز جو آپ پشتو میں بولتے ہیں، جو چیز آپ اردو میں بولتے ہیں، وہی انگلش میں بھی ہوتے ہیں، وہی فرینچ میں بھی ہوتے ہیں، اور وہی چائنیز میں بھی ہوتے ہیں، بٹ دا ورڈنگ از ڈفرینٹ، لیکن الفاظ کا جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سو آپ اپنے زبان میں دیکھیں، اپنے زبان میں آپ آبزرو کریں کہ کس چیز کا نام ہے۔
جس چیز کا بھی نام ہوتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ناؤن کہلاتا ہے. سو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ناؤن کے بارے میں ہی تھی. آئی ہوپ آپ کو ناؤن کا کنسپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر آپ کا کوئی بھی جو ہے سوال ہو تو آپ پلیز کمنٹ میں ضرور مینشن کیجئے تاکہ ہم اس کا جو ہے آپ کو جواب دے سکے. اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیونکہ ہم اس پر جو ہے ویڈیوز آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے. اور بیل آئیکن کو بھی نہ بھولیے تاکہ نئی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ موصول ہوتی رہے. تھینکس فار واچنگ.